بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ لعنت کرے شراب پینے والے پر، شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، خریدار پر، نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اٹھانے والے پر، اور جس تک وہ پہنچائی جائے اس پر بھی اللہ لعنت کرے۔ یعنی 10 قسم کے افراد ہیں جن پر اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت کی۔ دنیا کے اندر حضرت کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اور اس کے حبیب نے منع فرمائی اور اس میں حکمت نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رسول نے منع کیا ہے اور اس کی حکمت نہیں۔ ایک سب سے بڑی حکمت میں آپ کو عرض کروں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خمر کہتے شراب کو، میسر کہتے جوئے کو، انصاب کہتے ہیں یہ جو ہے نا بت بانسے کی چیزیں، فضول لغویات، اس طرح کے سادہ لفظوں میں کہوں تو تاش کھیلنا، شطرنج کھیلنا، اس طرح کے لغویات جن کا کوئی دین کو فائدہ کوئی نہیں، کوئی مسلمانوں کو فائدہ نہیں۔ والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے جتنے بھی ہیں نا یہ پلیتی ہے اور شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، بعد آ جاؤ، لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو چاہتے ہی یہی ہے، یرید الشیطان، شیطان کا ارادہ یہی ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ، تمہارے درمیانوں میں وہ بغض، کینہ، عداوت اور لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کر دے۔ کس کے ذریعے یہ جھگڑے، لڑائیاں، فتنے، فساد؟ کس کے ذریعے؟ فی الخمر، شراب کے ذریعے، والمیسر، اور جوئے کے ذریعے۔ یہ حضرت دو ایسی، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کر دے۔ شراب اور جوا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ شیطان کے اتنے بڑے ہتھیار ہیں نا، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار، بڑے بڑے نام جناب اس کے اندر ایسے ایسے الٹتے اور پھسلتے اور گرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ الامان الحفیظ، یہ شیطان کے سب سے دو بڑے ہتھیار جوئے اور شراب، یہ دو چیزوں نے اتنے گھر برباد کیے، اتنے گھر برباد کیے، رب دنا۔ آپ نہیں تصور کر سکتے کہ کتنے گھروں کو جوئے نے اور شراب نے برباد کر۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھروں کو بھی جوئے پہ لگا کے ہار گئے۔ اب ایسے واقعات بھی ہمارے شنید میں آتے ہیں، اور قرآن نے ہمیں پہلے دن سے یہ منع کیا ہوا ہے کہ فی الخمر والمیسر، یہ شیطان کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ ویصدکم عن ذکر اللہ، ظاہر بات ہے جو شرابی اور جواری آدمی ہوگا، ہاں جی، وہ اللہ کے ذکر کے قریب کیسے جائے گا؟ پھر وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آؤ گے؟ باز آؤ گے؟ کب تمہاری انتہا ہوگی؟ ایک ایسی یہ لعنت۔ اچھا چلیں، آج تک آپ نے بھی اتنا وقت گزار دیا، یہ میں نے 2 مرتبہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، اور آج پھر میں یہ آپ سے سوال عرض کرتا ہوں، اور آج پھر عرض کرتا ہوں۔ پہلے سوال کا جواب دیں، لعنت کے کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی ساتھی بتائے، آپ نے بھی عمریں گزاری ہیں اتنی، آپ نے یہ لفظ کتنی مرتبہ سنا ہے؟ ہاں جی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ لعنت کرے اس کے اوپر، اللہ لعنت کرے اس کے اوپر۔ لعنت کے کیا معنی؟ یہ میں نے 2 مرتبہ پہلے عرض کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آج پھر میں سوال کر رہا ہوں۔ ہمارے
ہاں یہ المیہ ہے، جو چیزیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں وہ ہم یاد نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے والی وہ یاد کرتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کسی نے نہیں جواب دینا، میرے سے سن لو آپ لوگ۔ لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو تمام خوبیوں سے خالی کر کے تمام عیبوں سے بھر دیا۔ اور جب حضور اللہ کرے تو اس کا مطلب ہے یا اللہ اس کو نا ہر خوبی سے خالی کر کے نا اس میں ہر عیب بھر دے۔ ام الخبائث، ام الخبائث، خبیثوں کی ماں، برائیوں کی جڑ اس کو کہا گیا، یعنی تمام برائیوں کی جڑ۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ تینوں محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور شراب پر وہ خود بھی، پھر اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اور جو نچوڑنے والا ہے اس پر، جو جس کے لیے جو نچڑوانے والا ہے اس کے لیے، اٹھانے والے پر، جس تک پہنچائی جائے، یعنی ہر وہ دکاندار جس کی دکان کے لیے وہ لائی جا رہی ہے وہ بھی لانتی ہے، اس کی کمائی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے کمائی اس کی۔ وہ دکاندار چند ٹکوں کے منافع کی خاطر گھروں کو برباد کر رہا ہے، اس پر بھی لعنت۔ اور اس کی دو ٹوک قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے تفصیل، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی کے کاموں میں بالکل، اور گناہ کے کاموں میں بالکل، وَلَا تَعَاوَنُوا، بالکل نہ لڑائیوں کے اندر کام۔ بعض لوگوں کو نا جی عادت ہوتی ہے، میری کلاس کا بچہ ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو، اگلے نے کسونے مارے ہوں دے دو، اگلے دان توڑ دیتے، چل توں بچا لے۔ بعض بندوں نے عادت ہوندی ہے نا ایویں لڑائی کی انہاں بچ لت پا دینی، بجائے اس کے کہ وہ وہاں پر جا کر کوئی اچھا اس کا حل نکال لیں، وہ نہیں نکالتے، تماشائی بن کے کھڑا ہونا یا اس کے اندر جا کے خود شامل ہو جانا، یہ بالکل نہ تو انسانوں والا کام ہے، نہ انسانیت والا کام ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام، بالکل۔ بابا آج کے دور کے اندر اگر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ شعور ہمیں عطا فرمائے، اس وقت جو ہمارے آس پاس ہو رہا ہے اور جس شدت کے ساتھ شیطان اپنے تمام معاونین کے ساتھ اور تمام ہتھیاروں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہے، اس دور کے اندر بندہ چپ کر کے رزق حلال کمائے، چپ کر کے گھر بڑھ جاوے، کسی پاس سے باہر نکلن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جیسے آپ نکلیں گے باہر، بس آپ کو کیسے شیطان لپیٹے میں لے لے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چپ کر کے کام تے جاؤ، کام کرو، آ کے سیدھا بیوی بچیاں دے وچ بیٹھو، آرام نہ رزق حلال کھاؤ، کماؤ، کھاؤ، انہاں دی تربیت کرو، اللہ اللہ خیر سے۔ ماں باپ اولاد سے یہاں تک آ چکے ہیں، اولاد نہیں مان رہی، آپ نے ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے باہر دوستوں یاروں کے اندر، پھر اس کے اندر شیطان نے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ایسا ورگلاتے ہیں کہ الامان الحفیظ بندے کا گھر عذاب کا وہ بن جاتا ہے، نظارہ بن جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ کے صدقے ہر اس کام سے جس پر اللہ کے حبیب نے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، سودی پر بھی لعنت ہے، شرابی پہ بھی لعنت ہے، اور یہ شراب کی ساری جتنے بھی میں نے ابھی آپ کو قسمیں عرض کی ان سب کے اوپر لعنت ہے، ماں باپ کے نافرمان پر بھی لعنت ہے، جھوٹے پر بھی لعنت ہے، ہر وہ کام جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔